النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك على ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة رواه الإمام أحمد في مسلمه صدق الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور مسلمان اور اسلام کا مطلب اگر آسان زبان میں بتایا جائے تو بس اتنا سا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ اسلام اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ دیکھے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی نے مجھے کیا آدیش دیا ہے، میری شریعت مجھے کیا گائیڈنگ کر رہی ہے، شریعت کی رہبری میں، شریعت کی رہنمائی میں اللہ اور اس کے رسول کی ہر موقع کی بات ماننا، یہی اسلام ہے، اور اسی ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ قرآن نے استعمال کیا تعبیر بلا من اسلم وجہہ للہ، جو ہر موقع پر اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ یہ ایسی تعبیر ہے قرآن پاک کی جس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اگر ہم اس بات کو جھیل جائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں اگر ہم یہ کام کر لیں گے، فلاں سے معافی مانگ لیں گے، فلاں کو خود سے سلام کر لیں گے اور رشتہ دار سے بات کر لیں گے تو اپنی ناک کٹ جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم شادیوں میں بڑا فنکشن نہیں کریں گے، ہال نہیں بک کریں گے، 1000-1500 کا مجمع نہیں بلائیں گے، فلاں رشتے دار ناراض ہوں گے، فلاں دوست روٹھ جائیں گے اور فلاں رشتے دار تانا دیں گے، اب سب کی کھاتا تھا اور جب کھلانے کی باری آئی تو خاموش ہو گیا۔ یہ دو میں نے ایگزامپل دیے مثال میں۔ یا جیسے مثال کے طور پر ہماری جوان بچیاں باہر بے برقع جا رہی ہیں اور بغیر نقاب کے اور بے پردہ باہر گھوم رہی ہیں، اور ہم اس لیے آبجیکشن نہیں دے رہے، اس لیے ان کے اندر پردہ نہیں پیدا کر رہے کہ اگر ہم ان کو پردہ پہنائیں گے اور پردے کا پابند بنائیں گے تو ان کی سہیلیاں تانا دیں گی، ان کے ٹیچرز تانا دیں گے، پڑوسی تانا دیں گے کہ عورت پر پابندی لگا دیا اور عورت کو مقید کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک دو موقع نہیں، زندگی میں بے شمار موقع ایسے آئیں گے جہاں اللہ کا حکم کچھ اور ہوگا، رسول اللہ کا حکم کچھ اور ہوگا، شریعت کچھ اور کہے گی، اور وہاں ہمارا سماج کچھ بولے گا، رواج کچھ بولے گا، مزاج کچھ بولے گا، ہماری ناک کچھ بولے گی۔ اب ایسے موقع پر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے من اسلم وجہہ للہ، سب کو چھوڑ کر کے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہوں ناراض ہو جائے، ناک کٹتی ہو کٹ جائے، سماج روٹھتا ہو روٹھ جائے، اپنے چھوڑتے ہوں چھوڑ کے، دوست بیگانے ہوتے ہوں ہو جائیں، اللہ ناراض ہے۔ اگر جس کے اندر یہ چھمتا ہے، اگر یہ شکتی ہے اور آدمی یہ کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہی مسلمان ہے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹے مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تو ہم مسلمان ہیں، اور جب باہر کے بازار میں مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو ہم سے بڑا دھوکے باز بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا فراڈی بھی کوئی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں پورا پیسہ لے کر بیٹھ گئے، پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، قرض لے کر بیٹھ گئے، کسی کو 1 روپے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ صحیح اسلام نہیں ہے، اور ایسے ہی حرکتوں سے مسلمان بھی بدنام ہوتا ہے اور اسلام بھی بدنام ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی جلد ثانی کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا۔ اسلام جس طرح قسم و کرسی کے عالم میں شروع ہوا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اسلام کا بورڈ لے کر کھڑے ہوئے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اپنے ناراض ہوئے، شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا، کھانا بند، پینا بند، نکاح
بچہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا ہے اور دودھ اس کے لیے کوئی دودھ دینے والا نہیں ہے، عقیل نام ہے اس بچے کا، کبھی وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور ماں کبھی بچے کو دیکھتی ہے۔ ان حالات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی جا رہی ہے۔ مکہ کے چودھری آ رہے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے مالدار آ رہے ہیں، ابو طالب کے پاس بھتیجے کو بلائیے اور بھتیجے سے کہیے اگر مکہ کی سرداری اسے چاہیے ہم لوگ اسے مکہ کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر خزانہ اسے چاہیے آواز کریں، منہ کھولیں، ہم دولت کے انبار اور ہیرے جواہرات اس کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے آواز کریں، مکہ کی سب سے خوبصورت خاتون کو اس کے نکاح میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ڈیمانڈ، یہ پیشکش، یہ مطالبے کون کر رہا ہے؟ مکہ کے چودھری کر رہے ہیں۔ کس کے سامنے؟ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، جس کے ماننے والوں پر یہ حالات ہیں کہ وہ بولنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیسے اپنے ایمان کو چھپائیں۔ ایسے حالات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ابو طالب نے بلایا، وہ لوگ چلے گئے، مکہ کے چودھری لوگ۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجے اپنے چچا پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے وہ اٹھا نہ سکے، اپنے چچا پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اہمیت دی ہے اور چاہا ہے۔ پورے مکہ کو اپنا دشمن بنا لیا اپنے بھتیجے کے لیے۔ ایسے چاہنے والے کی طرف سے جب یہ جواب ملے کہ بھتیجے اتنا لوڈ مت ڈالو جسے میں نہ اٹھا سکوں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا ٹوٹا ہوگا؟ کیا سوچ رہے ہوں گے آپ؟ کیا فیلنگس ہوگی؟ کیسے جذبات ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ لیکن اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور ایک سبق دیا ماننے والوں کو، فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے اور یہ کہیں کہ محمد تم اپنا مشن چھوڑ دو، 1 انچ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ پیغام دیا اللہ کے پیغمبر نے کہ سماج اگر تمہارے اسلام سے ٹکراتا ہو، سماج چھوٹ جائے، اسلام نہ چھوٹنے پائے۔ اگر رشتہ دار اور دوست احباب تمہارے مذہب سے ٹکراتے ہوں، تمہارے ایمان پر دعوت بولتے ہوں اور ڈاکہ ڈالتے ہوں، رشتہ دار روٹتے ہیں، روٹنے دیجیے، ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہونے دیجیے، اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اللہ کا رسول ناراض نہ ہونے پائے۔ کیا نہیں ہوا؟ صحابہ کرام جب ایمان لائے اس وقت رشتہ دار نہیں چھوٹے، رشتہ دار ناراض نہیں ہوئے، بہت زیادہ ہوئے، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات آپ کو بتاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ابھی ایمان نہیں لائے، کہنے لگے ابا جان جنگ بدر میں بے شمار موقع ایسا آیا، بہت سی مرتبہ ایسا آیا آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، موقع مل رہا تھا مجھے، میں چاہتا آپ کی گردن کاٹ دیتا، لیکن مجھے خیال آیا میرے باپ کا، میں طرح دے گیا، پیدرا بدل گیا، ادھر سے ادھر آنکھ مچولی کرتے ہوئے نکل گیا اور میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو 1 مرتبہ میری نظر میں آ جاتا میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہ ایمان تھا ان حضرات کا۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، سب سے سستی اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے سستی اور سب سے ہلکی ہمارے دماغوں میں اور ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان بک جائے بکتا رہے، لیکن 2 روپے کا ہمیں نقصان نہ ہونے پائے مال پیٹ میں، جھوٹ بول کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے، غبن کر کے، خیانت کر کے مال کو بیچ رہے ہیں اور اس کو عقل مندی اور ہوشیاری سمجھا جا رہا ہے۔ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ جو جتنا زیادہ فراڈ کر لے، ممبئی کی زبان میں جو جتنا زیادہ جس کو چونا لگا دے وہی سب سے بڑا اس زمانے کا ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام نہیں ہے اور نہ یہ مسلمان ہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے کا ہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالت ہے۔
صرف مسجدوں میں ہم تھوڑی دیر کے لیے مسلمان نظر آتے ہیں. نظر آنا کسی چیز کا الگ ہے اور ریئل میں کوئی چیز ہونا الگ ہے. ایک بھینس کی تصویر بنا دی جائے, یہاں دیوار میں بڑی سی بھینس کی تصویر بنا دی جائے, اس کے تھنوں کے نیچے بالٹی رکھ دی جائے اور تھنوں سے دودھ نکالتا ہوا دکھا دیا جائے اور بالٹی دودھ سے بھری ہوئی دکھا دی جائے, دودھ نظر آ رہا ہے, چائے بنا کر اس دودھ سے آپ پی سکتے ہیں, اس دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں, اس دودھ کو ضرورت کے موقع پر استعمال کیا جا سکتا ہے. نہیں, دکھنا الگ ہے, ہونا الگ ہے. کسی چیز کا ریئل میں ہونا, یہی انسان کو کام آتا ہے. اسلام نظر آتا ہے, کہاں چھپا ہوا ہے ہمارے سینوں میں اسلام پتہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا اس کی اسٹارٹنگ اس طرح ہوئی کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایک کا دکا دو چار, پھر اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا, پوری تفصیل ہے. بہرحال اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث کے آگے جملہ فرمایا وَسَيَعُودُ قَرِيبًا كَمَا بَدَأَ, اور ایک دور آئندہ بھی ایسا آئے گا جس میں اسلام قسم پرس ہو جائے گا. کیا مطلب؟ مسلمان نہیں رہیں گے؟ نہیں, مسلمان بہت رہیں گے. مسلمانوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہو جائے گی, لیکن مسلمان تو رہیں گے, اسلام کے پوچھنے والے مسلمان نہیں رہیں گے, اسلام کو ترجیح دینے والے مسلمان نہیں رہیں گے, اسلام کو آگے کرنے والے مسلمان نہیں رہیں گے. اسلام کو بیک سائڈ رکھیں گے, پیچھے سائڈ رکھیں گے. جیسے عیسائی, جیسے یہودی, ان کا ایک کلچر ہے. مثال کے طور پر جب ان کے نکاح کا موقع آتا ہے تب ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے, چرچ میں گرجا گھر میں جا کر کے وہ نکاح کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں عیسائی. یا جیسے برادران وطن کو جب کبھی مذہب یاد آ جاتا ہے, خاص خاص رسموں میں, خاص خاص تہواروں میں, خاص خاص موقعوں پر, بس وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں. ایسے ہی ایک زمانہ مسلمانوں پر بھی آئے گا, ان کو کبھی کبھی اللہ یاد آئے گا. لڑکے کی ختنہ ہوگی, عقیقہ ہوگی, جنازہ ہوگا, شادی بیاہ ہوگا, کبھی خوشی اور غم کا موقع آئے گا. بس ایسے موقعوں پر اسلام, مولانا صاحب کو بلا لاؤ, قاضی صاحب کو بلا لاؤ, فلاں صاحب کو بلا لاؤ, ایسے موقع پر اسلام نظر آئے گا, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. بزرگوں اور دوستوں, یہ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں ہے, یہ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں ہے. اس لیے مسلمان ہونے کا مطلب, میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی, میں نے چاہا کہ اس کی تشریح کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. مختصر میں اپنے وقت پر بات ختم کروں گا. اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو, جب بھی نبی پاک کا نام آئے درود شریف کو پڑھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اربع اذا كن فيك فلا عليك على ما فاتك من الدنيا. عبداللہ ابن عمرو, 4 چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں نا, 4 باتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں, دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو, نو ٹینشن, فلا علیک, تمہارے اوپر کوئی پرابلم کی بات نہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, بلکہ تم بہت اچھے ہو, بہت بہتر ہو, اگر تمہارے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں. کیا؟ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ امانت. سب سے پہلا جملہ فرمایا امانت داری اگر تمہارے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کی بہت بڑی نعمت تمہیں مل گئی. امانت داری کا ایک وہ مطلب ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. امانت داری کا مطلب عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پر آپ کے پاس 1000 روپے رکھے ہیں تو وہی 1000 آپ ہمارے واپس کر دیں, خورت نہ کریں, خرچہ نہ کریں اور ہم کو واپس لوٹا دیں اپنے وقت پر. اسی کو ہم لوگ امانت داری سمجھتے ہیں. یہی سمجھتے ہیں نا. یہ بہت محدود مفہوم ہے, بہت چھوٹا ہے اور بہت کم مفہوم ہے. یہ اصل امانت داری شریعت کی نظر میں نہیں ہے. یہ تو ہے ہی ہے, شریعت کی نظر میں امانت کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ فرماتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے, اے انسانوں امانت صاحب امانت تک پہنچا دیا کرو. امانت کا مطلب شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے
اس حق کو جیسے استعمال کرنے کا حق ہے ویسا استعمال کیا جائے. کسی کا بھی کوئی حق صاحب حق نے، حق والے نے جیسے یوز کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے یوز کرنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے پر یوز کیا جائے، یہ امانت ہے. اور اس کے خلاف استعمال کرنا، مس یوز کرنا، یہ خیانت ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے ایک جانور دیا، گھوڑا دیا کہ آپ اس پہ سواری کر سکتے ہو. اب آدمی سواری کرے تو یہ امانت والے کی امانت کے مطابق استعمال کر رہا ہے، لیکن اس نے 1000 کلو اس گھوڑے کے اوپر رکھ دیا، گاؤں کے 10-12 لوگوں کو گھوڑے پر بٹھا دیا اور سب کو گھما رہا ہے، مالے مفت دینے بے رحم. یہ امانت کی خیانت ہے، اس لیے کہ دینے والے نے اس طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں. آپ سمجھیے سر سے پیر تک، اندر باہر، جلوت خلوت، جتنے پارٹس ہیں انسان کے اندر، یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کی اجازت دی ہے. اے بندے مومن، یہ سر سے پیر تک تیرا پورا وجود استعمال ہونا چاہیے صرف میرے اشارے پر، صرف اللہ کی مرضی پر، صرف نبی کے طریقے پر، صرف شریعت کی گائیڈ لائن کے مطابق. اگر تو نے آنکھ کا مس یوز کیا، کان کا مس یوز کیا، ہاتھ کا مس یوز کیا، زبان کا مس یوز کیا، پیٹ کا مس یوز کیا، اعضاء جوارح کو غلط استعمال کیا، خیانت ہے خیانت. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. بازاروں میں، روڈوں میں، موبائلوں میں، ٹی ویوں میں، فلموں میں یہ آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے. اللہ کو اس کی خبر ہے تمہاری آنکھ کہاں استعمال ہوئی، کتنی دیر استعمال ہوئی، کیا کیا چیزیں تم نے دیکھا ہے. دنیا والوں سے چھپ گئے، دروازے بند ہو گئے، چادر اوڑھ لیا تم نے، اور اپنے مزاج کے اعتبار سے تم نے یہ سمجھ لیا اب کوئی آنکھ تمہیں دیکھنے والی نہیں ہے. لیکن خدا کے CCTV کیمرے کو کون بند کرے گا؟ اللہ کے فرشتوں کو کون دور کرے گا؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم نے کرامن کاتبین کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم نے فرشتوں کو جو نعمۂ اعمال لکھتے ہیں ان کو تم نے گیٹ آؤٹ اور باہر کھڑا کر دیا ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے تم اس سے چھپ سکتے ہو؟ کبھی نہیں کر سکتے. اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہماری آنکھ جو استعمال ہو رہی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طریقے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. خیانت ہے. آپ سوچئے ذرا، زبان میں جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں، جس کے بارے میں آیا. گھر میں بہو نے کچھ کہہ دیا اللہ اکبر، کھانا خراب ہو گیا اللہ اکبر، بیٹی نے کچھ کہہ دیا اللہ اکبر. بیوی تو سمجھ لیجئے وہ تو سننے کے لیے آئی ہے. بیوی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ہماری سننے کے لیے گھر میں آئی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس کا. جو چاہا بول دیا، جیسا چاہا بول دیا، غصے میں بولا، پیار میں بولا، محبت میں بولا، کیسے انداز سے بولا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کیا خبر ہے تجھے؟ تیرے بول ریکارڈ نہیں ہو رہے، یہ الفاظ ریکارڈ نہیں ہو رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بول اور بول کے حرکات، سکنات، انداز، لب و لہجہ وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور آڈیو نہیں، ویڈیو بن رہی ہے، یہ آن ہو جائے گا کل قیامت کے میدان میں. سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کل قیامت میں سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب شروع ہوگا وہ میاں بیوی کے جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان سب سے پہلے حساب ہوگا. روایات مختلف ہیں، کسی میں نماز کا ذکر ہے، کسی میں دماء اور خون کا ذکر ہے. ایک روایت یہ بھی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ زبان اللہ نے دی ہے کس لیے؟ استعمال کرنے کے لیے. راستہ چل رہے ہیں، ذرا سے کسی کا دھکا لگ گیا، ایک سانس میں 20 گالی دیتے ہیں. مارکیٹ میں ذرا سے گاڑی کسی نے ہماری دکان کے سامنے کھڑی کر دیا، اللہ اکبر، اتنا غصہ اور تلخی کے ساتھ، ایسے انداز سے جیسے پیار اور محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہی نہیں کی گئی. نرمی، رزق اور محبت، ان چیزوں کو ہمارے سینے سے خالی کر لیا گیا. ایک غیر مسلم نے سوال کیا ہمارے استاد سے، یہ میاں بھائی لوگوں کو غصہ کیوں آتا ہے اتنا زیادہ؟ اس کا سوال ہے، یہ آپ کو بتا دیں. یہ میاں بھائی لوگوں کو اتنا زیادہ غصہ کیوں آتا ہے؟ ہر دم غصے میں رہتے ہیں. گھر دو
تو بھی غصہ, مارکیٹ تو بھی غصہ, مسجد میں آئے تو بھی غصہ. دیکھیے ذرا سے, کوئی اگر مثال کے طور پر کوئی اگر وہاں کنارے سے پھلانگتا ہوا آگے آ رہا ہو, ٹھیک ہے وہ غلط کر رہا ہے, لیکن جس کے پاس سے گزرے گا ہر آدمی گھور کر دیکھ رہا ہے اسے. ارے بابا وہ غلطی کر رہا ہے, تم تو غلطی مت کرو. وہ غلطی کر رہا ہے, آپ تو غلطی مت کیجیے. آپ کے پاس نفرت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. خیر, ٹاپک چینج ہو جائے گی, وقت بہت شارٹ ہے, تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے آ کے بتائیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں, اس نے سوال کیا اور بہت گہرا سوال کیا, کیا میاں بھائی لوگوں کو غصہ اس لیے آتا ہے؟ اس نے کہا بہت پہلے کی بات ہے, یہ بڑے کو کھاتے ہیں اس لیے کیا؟ بڑے کو کھاتے ہیں اس لیے کیا؟ میرے استاد نے فرمایا نہیں, بڑے کو بھول جاتے ہیں اس لیے. بڑے کو کھاتے ہیں اس لیے نہیں, بڑے کو بھول جاتے ہیں اس لیے غصہ آتا ہے. ہم نمازوں میں اللہ اکبر, رکوع میں اللہ اکبر, سجدے میں اللہ اکبر, ہر موقع پر اللہ اکبر کی دہائی اس لیے دیتے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. تمہارے پیش نظر یہ حقیقت ہونی چاہیے, اللہ سب سے بڑا ہے. اگر تمہیں غصہ آئے, تم اپنے چھوٹوں پر ہی غصہ کر سکتے ہو, بڑوں پر غصہ نہیں آتا. غصہ بہت ہوشیار ہے. مثال کے طور پر پیچھے سے دھکا لگا, پلٹ کر دیکھا, وہ ہم سے بھی طاقتور ہے, خود ہی سوری بولتا ہے, سوری بھائی 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 سوری, 50 بار بھائی لفظ بولے. اور اگر کسی کمزور سے دھکا لگا, یہ غصہ اس پر اترتا ہے, اس لیے کہ تم نے اس کو چھوٹا سمجھا. ارے یہ چھوٹا ہو سکتا ہے, اس کا پیدا کرنے والا چھوٹا نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, تمہارے الفاظ ریکارڈ کر رہا ہے, تمہارا انداز لکھا جا رہا ہے. حساب ہوگا, ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی, ساری چیزیں کھول دی جائیں گی. یوم تبلی السرائر, سارے راز آوازہ کر دیے جائیں گے, آشکارا کر دیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, حفظ امانت, اگر تمہارے اندر امانت داری ہے, تو میں نے بتایا امانت ہر چیز میں ہے. آنکھ ہماری غلط استعمال نہ ہو, کان میوزک, گانا, دوسری گندی چیزیں, فحش باتیں, گالیاں. اللہ اللہ, اب تو ہمارے نوجوان کو احساس بھی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے گالی نکل رہی, گالی کو انجوائے کے حساب سے دے رہے ہیں. آپ دیکھو ذرا 4-5 نکڑ پہ بیٹھے ہوئے نوجوان ہو, ان کی بھاشا سنیے, ان کی لینگویج دیکھیے, ان کی زبان سے نکلنے والے بول دیکھیے, ہر تیسرا لفظ گالی ہوتا ہے, اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا میری زبان سے گالیاں نکل رہی. اللہ کے پیغمبر نے بہت پہلے فرما دیا تھا, جب میری امت میں گالیاں عام ہو جائیں گی اور وہ گالیوں کو ہلکا سمجھنے لگے گی, تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کہیں بھی کاٹے جائیں, مارے جائیں, تباہ کیے جائیں. اللہ کو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ زبان امانت ہے, کان امانت ہے, آنکھ امانت ہے, پورا وجود یہ امانت ہے. حرام لقمہ نہ جانے پائے, حرام اعمال نہ ہونے پائے, یہ امانت. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا امانت کی پاسداری اور امانت کی حفاظت ہر انسان کو ہونا چاہیے. یہ آپ کی گود میں جو اللہ نے خوبصورت سے پھول کھلا رکھے ہیں, یہ ننھے ننھے بچے, یہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی. انہیں بگڑنے مت دو, انہیں خراب مت ہونے دو, انہیں تربیت کرو, انہیں باہر کی تھپیڑوں سے اور باہر کی آوارہ ہواؤں سے بچاؤ. جو ماحول ہے باہر, جو اسکولوں میں, کالجوں میں, گھر میں پیک کر کے آپ نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کو, باہر ان کو چھوڑنا پڑے گا, اسکولوں میں پڑھانا پڑے گا, مارکیٹوں میں لانا پڑے گا, مسجدوں میں لانا پڑے گا. لیکن باہر ایسی تباہی, اللہ اکبر, ایسی خرافات, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے سیکھنے کی عمریں ہیں, سیکھنے کا زمانہ ہے, جب یہ باہر آتے ہیں گالیاں سیکھتے ہیں, فحش باتیں سیکھتے ہیں, بے حیائی سیکھتے ہیں, خرافات سیکھتے ہیں, اور دنیا بھر کی نفرتیں, لڑائیاں, جھگڑے, یہی سب سیکھتے ہیں. کوشش کرو کہ اللہ نے یہ امانت دی ہے, حفظ و امانت, اپنی ان امانتوں کو بچاؤ. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دینی ماحول سکھاؤ, بچیوں کو دینی ماحول سکھاؤ, ورنہ پھر یہ شکوہ نہیں کرنا کہ بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں, بچیاں غیروں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہی ہیں. یہ شکایتیں نہیں کرنا, اس لیے کہ جب وہ نیٹ سے دین سیکھیں گی, انٹرنیٹ سے دین سیکھیں گی, علامہ گوگل سے پوچھ کر کے اپنی لائف کے مسائل حل کریں گی, تو وہ اسی طرح چلے گا. نہ ماں نے اسے سکھلایا, نہ باپ نے اسے سکھلایا دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. جب ہم نے اسے یہ تعلیم نہیں دی تو جو اس کے سمجھ میں آئے گا اسی کو وہ ایمان سمجھے گی, جو اسے سمجھ میں آئے گا
उसी को वो इस्लाम समझेगा। तो पहली चीज़ अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिफ्ज़ु अमानत, अमानतदारी और अमानत का एहतराम और अमानत की पासदारी। एक कस्टमर आपके पास आता है, ये आपके पास अमानत है, इसके साथ धोखा मत दो, गलत मामला मत करो, झूठ मत बोलो, खराब माल इसको अच्छा बता करके बहुत ज़्यादा मत बेचो, झूठी कस्में खा करके अपना माल मत बेचो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कस्में खा करके माल सेल करने वाला, माल की तादाद गिनने में बहुत होगी, अल्लाह उससे बरकत उठा लेगा, अल्लाह उसे बरकत, ममहक़तुन लिल बरका के अल्फाज रिवायत के अंदर मौजूद हैं। अगर कोई झूठी कसम खा करके अपना माल सेल करता है, ये तो नजर आएगा आज धंधा इतने का हुआ है, लेकिन अगले दिन या अनकरीब उसकी बीवी बीमार होगी और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की फीस अदा करते करते भेजा खराब हो जाएगा, या मुकद्दमात में फंसेगा, या ऐसी झंझाल की जिंदगी हो जाएगी, उसका माल कहाँ पानी की तरह बहेगा, उसे होश भी नहीं आएगा, शुऊर भी नहीं आएगा। ये जो बरकत हमारी जिंदगियों से उड़ गई है, ये इसलिए कि अमानत में हमने खयानत शुरू कर दी है। इसलिए किसी भी अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में। आप मिसाल के तौर पर मस्जिद में तशरीफ लाए हैं जुमा पढ़ने के लिए, जितनी देर आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये मस्जिद की तमाम चीज़ें आपके इस्तेमाल के लिए अमानत हैं, बिला वजह इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, 3 पंखे चलाकर बैठा हुआ है, घर में अपने 3 पंखे चलाकर नहीं बैठता, यहाँ बैठा हुआ, ये भी चालू है वो भी चालू है, खयानत है, हिसाब होगा कल क़यामत के मैदान में, ये खयानत है। या मिसाल के तौर पर मस्जिद में आए, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह पानी बहा रहे हैं, बेतरतीब धड़ल्ले से पानी बहा रहे हैं, अगर वो पानी जमा किया जाए, एक आदमी वजू में इतना पानी बहाता है कि कमजोर और गरीब आदमी उससे गुस्ल भी कर सके, खयानत है। हिसाब होगा कल क़यामत के मैदान में। एक सहाबी वजू कर रहे हैं, पानी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, आपने फरमाया क्या कर रहे हो, इसराफ व इसराफ वलो कुंत अला नहरी, अगर तुम नहर और नदी पर बैठे हुए हो तो भी ज्यादा पानी इस्तेमाल मत करो। हमने अमानत को एकदम शॉर्ट मफहूम समझ लिया है, एकदम छोटी सी बात समझ ली कि किसी ने पैसा दिया बस उसका पैसा वैसा रिटर्न कर दे रही है, अमानत ये तो है ही है अमानत। याद आया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक असर दुर्र मंसूर में इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल किया है। हज़रत फरमाते अल अमानतु फी कुल्ली शै, जुमला है अल अमानतु फी कुल्ली शै, अमानत का ताल्लुक इंसान की पूरी जिंदगी से है। ये जिंदगी अमानत है, ये सांस अमानत है, ये दिन अमानत है, ये रात अमानत है, ये खुदा का दिया हुआ कुरान अमानत है, ये रसूलुल्लाह की जात अमानत है, ये सहाबा का तरीका अमानत है, ये शरीयत अमानत है, ये मस्जिदों में हराम अमानत है। इसलिए इनका पासो लिहाज होना चाहिए, इनके एहतराम होना चाहिए, इसका लिहाज होना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया 4 बातें अगर आपके अंदर होंगी, दुनिया ना मिले कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसी दुनिया मिलने से क्या फायदा जिससे खुदा नाराज रहे। फिरौन को नहीं मिली थी दुनिया, फिरौन को सेहत नहीं मिली थी, ताकत नहीं मिली थी, इतनी ताकत, इतनी सेहत, इतनी दौलत। किताबों में लिखा हुआ है 1 बकरा रोज खाता था, 1 बकरा, मुर्गी नहीं बोल रहा हूँ, 1 बकरा खाता था रोज आना। और ये भी लिखा हुआ है हफ्तों उसे टॉयलेट और क़ज़ाए हाजत की जरूरत नहीं पड़ती। और यह भी लिखा हुआ उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ, यह भी लिखा हुआ उसके बदन में कभी दर्द नहीं हुआ। लेकिन क्या मतलब ऐसी सेहत का, सेहत देने वाला रूठा रहे, सेहत देने वाला नाराज रहे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सेहतन फी ईमानिन, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ऐ मुसलमानों अल्लाह से ऐसी सेहत मांगो जिसमें सेहत देने वाला राजी रहे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 50 हो गए हैं, बात मेरी पूरी नहीं हुई है, सिर्फ एक मजमून मैंने आपको वाज़ेह किया आपके सामने। 4 बातें अल्लाह के नबी ने फरमाई हैं, उनमें से एक बात थी अमानत की रियायत, अमानत की हिफाजत। सिर्फ उसी पर चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की। अल्लाह ताला हमारी तौफीक अता फरमाए।